اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معید الجد والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ کی معرفت کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو جان کر کے اللہ کو پہچاننا یہ زیادہ آسان ہے، اور اللہ کی مخلوق میں ہر ایک چیز کی تخلیق پر اگر آپ غور کریں تو اللہ کی قدرت کے کروڑ راز چھپے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ جیسے کل آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ مچھر کی تخلیق میں کتنے عجائبات ہیں، تو مچھر اور دیگر حیوانات کی آنکھوں کو اگر جانے تو فرق کیا ہے، اس سے بھی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پہلے آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی آنکھوں کے دو ڈھیلے بنائے۔ مچھر کے دو آنکھ ہیں، اور ان آنکھوں میں جو ڈھیلے ہیں وہ دو ڈھیلے بنائے، وہ اپنی غذا دیکھ لیتا ہے، اور چہرہ چھوٹا ہونے کے باوجود اس جگہ کا قصد کرتا ہے۔ چھوٹا منہ کتنا چھوٹا ہے، اور مچھر کے آنکھ کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ان آنکھوں سے کہاں سے اسے غذا لینا ہے وہاں دیکھ لیتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے وہ۔ تو چھوٹا ہونے کے باوجود اس جگہ کا قصد کرتا ہے، اور دیکھو کہ ہر چھوٹے جانور کی آنکھ کا ڈھیلا چھوٹے ہونے کی وجہ سے پپوٹوں کا متحمل نہیں ہوتا، اور پپوٹے ڈھیلوں کے لیے خس و خاشاک سے صفائی کا آلہ ہے۔ پپوٹا یعنی پلک، بھئی آنکھ چھوٹا ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، اس پر پلک بھی ہے۔ اس چھوٹی آنکھ پر پلک کیسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا؟ ہم لوگوں کی تو چھوٹی بڑی ہیں، پلک چھپا لیتی ہے، حالانکہ پلک ہی آنکھ کو بچانے کے لیے، اب مچھر کے اندر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی آنکھ کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے۔ لہذا مچھر اور مکھی کے دو بازو بنا دیے، تو تم ہمیشہ مکھی کو اپنے دونوں بازوؤں سے اپنے ڈھیلے صاف کرتے دیکھو گے۔ مکھی کی بھی آنکھ ہے، وہ بھی اپنے پلک سے اپنی آنکھ کو صاف کرتی رہتی ہے، مچھر بھی صاف کرتا رہتا ہے۔ انسان اور بڑے جانوروں کے ڈھیلوں کے پپوٹے پیدا کیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور ان کے کنارے باریک بنائے تاکہ جو غبار ڈھیلے پر آئے اس کو جمع کر کے پلکوں کے کنارے پھینک دے، اور پلکیں سیاہ بنائی تاکہ آنکھ کی روشنی مجتمع رہے، دیکھنے میں مدد دیں۔ آنکھ کی صورت کو حسین بنائی، اور گرد و غبار کے وقت ان پر جال بنائی، اسی لیے پلکوں کے جال کے پیچھے سے نظر آتا ہے، اور یہ جال گرد و غبار کو آنکھ میں داخل ہونے سے روکتا ہے، لیکن دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ انسان کے برعکس مچھر کے دو صاف شفاف ڈھیلے بغیر پپوٹوں کے بنائے، اور دونوں ہاتھوں سے صاف کرنے کا طریقہ بھی اس کو سکھا دیا، اور چونکہ اس کی بصارت میں ضعف ہوتا ہے اس لیے چراغ پر گر پڑتا ہے، لہذا دن کی روشنی تلاش کرتا ہے، اور جب یہ بیچارہ رات میں چراغ کی روشنی دیکھتا ہے تو خود کو کسی تاریک گھر میں خیال کرتا ہے، اور چراغ کو روشن دان سمجھتا ہے جو تاریک مکان سے روشنی کی طرف نکالا گیا ہے۔ وہ روشنی کے طلب میں خود کو مسلسل چراغ پر گراتا رہتا ہے۔ جب وہ چراغ سے آگے گزرتا ہے اور اندھیرا پاتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ وہ روشن دان کو نہیں پا سکا اور اس کی سیدھ میں نہیں گیا، اس لیے دوبارہ چراغ کی طرف لوٹتا ہے، حتیٰ کہ جل جاتا ہے۔ مطلب مچھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کروڑ حکمتیں رکھا ہے، مگر اس کی آنکھ میں کچھ ایسی بینائی ہے کہ وہ دن کی روشنی تلاش کرتا ہے، اور رات کی تاریکی میں چراغ کو دن کی روشنی سمجھ کے اس کے پاس جاتا ہے، اور کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے، یہاں تک کہ جل جاتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا شاید تم گمان کرو کہ یہ فعل اس کے نقصان اور جہالت کی وجہ سے۔ مچھر دن کی روشنی کو سمجھ لیا چراغ کو، اور چراغ کو سمجھا دن کی روشنی، اور اس پر گیا، وہ روشنی حاصل کر لے گا، جل گیا وہ۔ تو یہ اس کی جہالت کی وجہ سے ہے یا کم علمی کی وجہ سے؟ تو یاد رکھو کہ انسان کی جہالت اس کی جہالت سے بڑھ کر کے، مچھر کی جہالت سے بڑھ کر کے انسان کی جہالت ہے، بلکہ دنیاوی خواہشات پر گرنے میں آدمی کی صورت ویسی ہی ہے جیسے پروانے کی صورت آگ میں گرنے کی ہے،
کیونکہ آدمی کے لیے خواہشات کی روشنی ظاہری صورت کے اعتبار سے چمکتی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے نیچے زہر قاتل ہے، وہ اپنے نفس کو مسلسل اس پر گراتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ان خواہشات میں ڈوب جاتا ہے اور ان کا اسیر بن کر ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اے کاش آدمی کی جہالت پروانے جیسی ہوتی، کیونکہ پروانہ ظاہری روشنی سے دھوکہ کھا کر اگر جل جائے تو فی الحال اس کا قصہ تمام ہو گیا، جبکہ آدمی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا مدتوں جہنم کی آگ میں رہے گا۔ اسی لیے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ممسکن بحجازکم عن النار وانتم تتہافتون فیہا تہافت الفراش، یعنی میں تمہارا کمر بند پکڑے تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں اور تم پروانوں کی طرح پے در پے آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ یہ انتہائی چھوٹی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے عجائب صنعت میں سے ایک کرشمہ ہے، اور اس میں اتنے عجائبات ہیں کہ اگر سب پہلے اور بعد والے لوگ مل کر اس کی گہرائی کا احاطہ کرنا چاہیں تو اس کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز رہیں اور اس کی ظاہری صورت کی واضح اور روشن امور پر بھی مطلع نہ ہوں، اور جہاں تک اس کے مخفی امور کا تعلق ہے اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مطلع ہے۔ ایک مچھر کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، بقیہ دنیا کی کتنی مخلوقات ہیں اور کتنی چیزیں ہیں۔ اس پر حضرت نے ایک تطبیق دیا کہ ایک مچھر دن کی روشنی سمجھتا ہے، کس کو؟ رات کے چراغ کو، اس کی روشنی کو، اور نہیں سمجھ پانے کی بنیاد پر وہ پروانہ وار اسی روشنی کو طلب کرنے میں بھاگ کے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں جل جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جہالت انسان کے اندر ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کو سمجھتا ہے کہ روشنی ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے اس میں کامیابی ہے، اور اس کی طلب میں دوڑتا ہے یہاں تک کہ اسی میں فنا ہو جاتا ہے، اور فنا ہو کر کے اس تو ایمان بھی گوا بیٹھتے ہیں اور اسی کی طلب میں مر جاتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو جو ایمان نہیں رہتا تو سیدھے جہنم میں جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں لے رہیں گے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ایمان کی دولت بھی ساتھ میں رہتی ہے اور ساتھ میں وہ خواہشات نفسانی بھی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ ایمان انہیں بچاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ تو جہنم میں جا کے پاک ہو کر نکلیں گے، اور کچھ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور کسی محبوب بندے کی دعا سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور جہنم سے اسے بچا لے گا۔ مگر خواہشات نفسانی کو وہ اپنی چراغ سمجھتا ہے، اپنی روشنی سمجھتا ہے، ہر ایک دیوانہ وار گھوم رہا ہے، کوئی بھی کسی چیز کو دیکھیں اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو مچھر سے بڑا جاہل تو انسان ہوا، مچھر سے زیادہ بڑا جاہل انسان ہوا۔ حضرت کے بقول یہی، وہ چراغ کو دونوں روشنی سمجھ لیا اور یہ اپنی نفس کی خواہش کو روشنی سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔